تراویح سے متعلق بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جماعت سے نماز پڑھائیں، 3 راتیں، اس سے پتہ چل گیا کہ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ فرض نہ کر دے، مجھے خوف ہے، تو اپنے گھروں میں پڑھو۔ تو اس طرح ہوتا رہا سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی، پھر عمر کے زمانے میں آئے تو کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو، سیدنا عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا کہ لوگ اب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اتنی ٹولیاں نہیں بنائے۔ اور آپ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری 2 صحابی تھے جو قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، ان کو کہا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تو بھائیو 3 رات آپ نے نماز پڑھائی، 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی اس میں رکعت کا ذکر نہیں ہے، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن خزیمہ میں روایت ہے، کہتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات ثم اوتر۔ بھائیو جو رمضان میں نماز آپ نے پڑھائی تھی وہ تو تراویح تھی نا، لوگوں کو پڑھائی تھی 3 راتیں، پہلے کچھ کم لوگ تھے، پھر زیادہ ہوئے، تیسری رات بہت زیادہ ہوئے۔ اس کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 8 رکعتیں نماز پڑھائیں اور وتر پڑھائی۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، یہ جو میں نے آپ کے بیان کی ابن خزیمہ اور ابن حبان کی ہے، ابن حبان کی، اور بخاری میں ہے کہ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی نماز کیسی تھی رمضان میں؟ تو آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر بھائیو مختصر روایت میں سیدنا عمر کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، سائب بن یزید امر عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب، آج لوگ ضعیف روایت یا جھوٹی روایت کو لا کر کہتے عمر نے حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے۔ اور اسی سے متعلق اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے متعلق یہ انور شاہ کاشمیری، حنفی، دیوبندی، یہ اور امام طحاوی، یہ سب یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حجت ہیں اور بہت بڑی دلیل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے احناف کے بڑے بڑے علماء کہہ کے گئے ہیں۔ مثلا امام شیخ ابن حمام کمال الحمام، وہ کہتے ہیں کہ اس مبحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ قیام رمضان جو سنت ہے وہ تو وتر سمیت 11 ہے، جس کو رسول اللہ نے اپنے فعل سے کیا۔ بھائیو اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں۔ آئیے انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ یہ لوگوں کا آج جو چھوٹے چھوٹے ملانے ہیں نا، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں جن کی قبر دیوبند کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ دیکھیے فیض الباری، انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث کی شرح میں، فیض الباری، اس میں فرماتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی، اور کسی ایک روایت سے بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح اور تہجد میں علیحدہ علیحدہ پڑھے ہوں، تراویح الگ پڑھے ہوں اور پھر تہجد الگ پڑھی ہو، ایسے کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حنفی عالم کہہ رہے ہیں۔ بلکہ آپ تراویح لمبی رکعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کتاب العرف الشذا صفحہ نمبر 166۔ پھر مزید آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت صحیح سے ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور 20 رکعت والی جو حدیث آپ سے مروی ہے وہ ضعیف ہے۔
اس کے ضعف ہونے میں اتفاق ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کسی محدث سے ثابت نہیں کہ تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں، بلکہ بخاری، بیہقی وغیرہ کا حدیث عائشہ کو کتاب الصوم میں کتاب التراویح اور کتاب باب التراویح میں ذکر کرنا زبردست دلیل ہے اس کی کہ ان کے نزدیک وہ ایک ہی نماز ہے، جس طرح دریائے سندھ کو دریائے اٹک اور اباسین اور سین بھی کہتے ہیں۔ فیض الباری کون کہہ رہا ہے؟ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ عینی حنفی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمدۃ القاری میں اور دیگر حنفی فقہا نے حدیث کو 8 رکعت تراویح پر اس کو دلیل بنایا ہے، ان حدیثوں کو۔ بھائیو اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، میں اسی پر اکتفا کر کے یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی 20 پڑھنا چاہے تو پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک روایت ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں 2 آپ نے کوئی حد نہیں بنائی، اب 2 کر کے آپ 20 پڑھیں 40 پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُؤْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب اس کو صبح کا خطرہ ہو تو ایک وتر پڑھ لے۔ تو بھائیو اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں، خود امام ابن حمام جو حنفی ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو اس میں سے جو 8 ہے یہ تو سنت ہے، باقی مستحب ہے، تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں اس طرح قدورتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی 8 پڑھتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے تو مستحب پڑھ رہا ہے، زیادہ پڑھ رہا ہے، اللہ اس سے بھی قبول فرمائے، اللہ ان سے بھی قبول فرمائے۔ لڑائی جھگڑا مت کیجیے، البتہ یہ بات ہے کہ بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوچ سمجھ کے بولیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ سے ثابت ہے، تو آپ سے ثابت کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا 20، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں گھر کا بھیدی لنگا ڈھائے نا، کیا کہا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہے جو دشمن دے۔ تو حنفیوں کے بڑے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ سارے حدیث 20 کی ضعیف ہیں اور جو صحیح ہے وہ 8 ہی ہے۔ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی پہ جھوٹ مت بولیے کہ آپ نے، ہاں یہ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 ہی پڑھی ہیں لیکن 20 پڑھنے کی دوسری حدیث میں اجازت دے دیے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے۔ اور لڑائی جھگڑا کر کے جو آپس میں اتحاد اتفاق ہے یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، اس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے فرض کو ضائع کر دیں، وہ حرام ہے۔ آپس میں قدورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھائیو اس سے متعلق پھر کچھ اور مسئلے ہیں لیکن وہ آئندہ بیان کروں گا۔ وطر سے متعلق، وطر میں کس طرح وطر پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 وطر بھی ثابت ہے ایک سلام میں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے، اور 2 سلام سے بھی ثابت ہے، 2 پڑھ کر پھر ایک الگ سے پڑھیں، یہ بھی ثابت ہے۔ پھر کس طرح پڑھنا چاہیے، مغرب کی طرح 3 پڑھنی چاہیے کہ نہیں، انشاءاللہ اس کے بیان آئندہ آپ کے سامنے کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی جو صحیح بات ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے قیام کیے، جو بھی ہمارے ساتھیوں نے اور مسلمانوں نے، رب العالمین جو بھی یہ نیکیاں کی ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اے رب العالمین جو ہمارے عزیز و قارب ہمارے ماں باپ میں سے اور ہمارے دیگر دوست احباب میں سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین ہمارے بحرین کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے بچا، خلیج کی حفاظت فرما۔ بھائیو یہاں پر کچھ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور کچھ ایسی قوتیں ہیں جو لڑانا چاہتی ہیں اور سازشیں کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ منافقین کے ساتھ، جو منافقین ہر علاقے میں مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہیں، ہر جگہ بہت عرصے سے منافقین کافر کے ساتھ مل کر ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہ لوگ یہاں پر بھی کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، قطر کا اور یہ خلیج کا مسئلہ پیدا کر کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل فرما دے، کیونکہ بھائیو پہلے پتہ ہے نا عراق کے کیا کچھ ہوا، تھوڑے دن کے تھا تو ابھی تک عراق جل رہا ہے، ابھی تک جل رہا ہے، کتنے لوگ مر چکے، کتنے لوگوں نے ہجرت کی۔ تو یہ آپ دل سے تہجد کے ٹائم دعا کیجئے کہ اللہ پھر ہم کو بھی، آپ کو جو یہاں رہ رہے ہیں نا ان کو بھی پریشانی ہوگی،
تو اس ٹائم دعا کیجئے کہ اور مسلمانوں کا فائدہ ہے، اگر قطری بھائی کو تکلیف پہنچے وہ بھی ہم کو تکلیف، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور یہاں ہمارے بھائیوں کو یہ منافقین کی وجہ سے جو تکلیف پہنچے وہ بھی، کیونکہ وہ جو ہے وہ تھوڑا منافقین کے ساتھ اس کے رابطے پائے گئے ہیں، اس وجہ سے گورنمنٹ ان کے ساتھ سختی کر رہی ہے۔ تو دوسری جو کافر قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور لڑاتی ہیں، دونوں کو لڑاتی ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اختلاف ہے جلد از جلد اے اللہ تو اپنے رحمت سے ختم فرما دے، یا اللہ یہاں امن و امان قائم فرما دے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ چند حکومتیں سنی حکومتیں ہیں، باقی ہر جگہ دیکھے تو منافقین بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ منافقین ہیں، ہر جگہ وہ اپنے پنجے گارے ہوئے، فوج میں، پولیس میں، ہر جگہ ان کے آدمی۔ اگر یہاں سے یہ بھی اگر یہ ختم کر دیے گئے تو پھر سنی کہاں جائیں گے؟ پھر کوئی سنی، پھر الامان الحفیظ، نسأل اللہ العافیہ۔ یا اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما اور یہ مشکلوں کو دور فرما اے رب العالمین۔ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة